ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین ذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کتاب المتعلمین کی کتاب آداب المتعلمین کی آج 8ویں فصل میں بحث کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس 8ویں فصل سے پہلے طالب علم کے آداب اور اس کی فضیلت اور اسے کس طرح پڑھنا چاہیے، سبق کی مقدار کیسی ہونی چاہیے، استاد کون سا اختیار کرنا چاہیے، مباحثہ کرنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، مناظرہ کیسے کرنا چاہیے، یہ اس سے پہلے مطالب جو ہے وہ ذکر ہو چکے۔ آج 8ویں فصل میں استاد کے متعلق ذکر ہو رہا ہے کہ استاد معلم کیسا ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ معلم جو ہے تعلیم دینے والا وہ شفیق ہونا چاہیے، نصیحت کرنے والا ہونا چاہیے۔ استاد کی یہ ہمت ہو، اس کا یہ حوصلہ ہو، اس کا یہ ارادہ ہو کہ میرا شاگرد مجھ سے بھی زیادہ صاحب علم بنے، تب جا کر طالب علم جو ہے وہ ایک قدر و منزلت تک پہنچ سکتا ہے۔ الفصل الثامن فی الشفقۃ والنصیحہ، فرماتے ہیں کہ 8ویں فصل شفقت اور نصیحت کے متعلق ہے۔ ینبغی ان یکون صاحب العلم مشفقا ناصحا، چاہیے کہ علم والا، صاحب العلم سے مراد ہے معلم، چاہیے کہ معلم جو ہے وہ شفیق اور مہربان ہو، ناصحا اور نصیحت کرنے والا ہو۔ طالب علم کے بارے میں اس کا یہ ارادہ ہو کہ طالب علم جو ہے زیادہ سے زیادہ ترقی کرے، حسد کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ فالحسد یضر ولا ینفع، فرماتے ہیں کہ حسد نقصان دیتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حسد کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حسد کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الحسد هو تمنی زوال النعمت من الآخر، کہا کہ دوسرے سے نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرنے کو حسد کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2 بھائی ہیں اور ایک بھائی کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے اور دوسرا بھائی بے اولاد ہے، تو اب ایک بھائی جس کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، دوسرا بھائی اس کے بارے میں یہ تمنا کرے کہ یہ جو بیٹے والی نعمت اسے ملی ہے یہ زائل ہو جائے، خدا نخواستہ اس کا بیٹا مر جائے، مریض ہو جائے، تو اسے حسد کہتے ہیں۔ اور حسد نقصان دینے والی شے ہے، فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد اتنی بڑی مرض ہے روحانی، حسد اتنی بڑی روحانی مرض ہے کہ جو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح کہ آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ تو معلم جو ہے اس کا وظیفہ یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے طالب علموں کے بارے میں شفیق ہو، نصیحت کرنے والا ہو اور حسد کرنے والا نہ ہو۔ بل یشغلہ
ان نیت تحصیل الکمال، بلکہ حسد نقصان دینے والی شے ہے، نفع پہنچانے والی شے نہیں ہے، بلکہ حسد ایسی گندی مرض ہے، ایسی عجیب مرض ہے، ایسی بری مرض ہے کہ جو انسان کو کمال تک پہنچنے والی نیت سے پھیر کر رکھ دیتی ہے، کہ اس حسد کی وجہ سے انسان کمال تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ ہمت المعلم، چاہیے کہ استاد کی ہمت، استاد کا حوصلہ، استاد کا ارادہ یہ ہونا چاہیے، ارادہ یہ ہو کہ ان یسیر المتعلم فی کرنہ عالما، کہ میرا شاگرد جو ہے وہ اپنی صدی کا بہت بڑا عالم بنے، اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم بنے۔ معلم کی یہ نیت ہونی چاہیے، معلم کا یہ ارادہ ہونا چاہیے، معلم کی یہ ہمت ہونی چاہیے کہ میں اس طرح اپنے شاگرد کو تعلیم دوں کہ وہ اپنے زمانے کا عالم بنے۔ وَيُشْفِقُ عَلَىٰ تَلَامِذَتِهِ بِحَيْثُ فَاقَ عَلَىٰ عُلَمَاءِ الْعَالَمِ، فرماتے ہیں کہ استاد اپنے شاگردوں پر اس طرح شفقت اور مہربانی کرے کہ بحیث فاق علی علماء العالم، کہ اس معلم اور استاد کا مرتبہ پوری دنیا کے علماء سے بلند ہو جائے، پوری دنیا کے علماء ایک طرف ہوں اور اس معلم اور استاد کا کردار ایک طرف ہو۔ اس طرح اپنے طالب علموں کے ساتھ استاد کو چاہیے کہ وہ شفقت اور مہربانی سے پیش آئے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ طالب علم کا کام جھگڑا کرنا نہیں ہے، فساد پیدا کرنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جھگڑا کرنا، فساد کرنا اوقات کو ضائع کرتا ہے، اور جو نیک ہوتا ہے اسے نیکی کا بدلہ ملے گا، اور جو برا ہے اسے برائی کا بدلہ ملے گا۔ فرماتے ہیں کہ آپ کا کام ہے اپنی مصلحتیں ڈھونڈنا، اپنے دشمن کے پیچھے پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی مصلحتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی کام میں شروع ہو جائیں گے تو اس کے ہی ضمن میں اور اس کے پیچھے ہی آپ کے دشمن کا جو ہے وہ قہر موجود ہے۔ مثال کے طور پر محمد و آل محمد کے دشمن ہمارے دشمن ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بھی محمد و آل محمد کے دشمن ہے، ہم محمد و آل محمد سے محبت رکھتے ہیں تو محمد و آل محمد سے دشمنی کرنے والے، محمد و آل محمد سے عداوت رکھنے والے ہمارے دشمن ہیں۔ تو ہم محمد و آل محمد کے دشمنوں کے خلاف سازشیں کرنے کی بجائے اگر ہم خود اپنے آپ کو سنوارنے میں لگ جائیں، اپنا مذہب پھیلانے میں لگ جائیں، تو ہم اپنا مذہب سنواریں گے، ہم اپنے اپنی مسالے ڈھونڈیں گے، ہم اپنی تربیت کریں گے، اس کے نتیجے میں محمد و آل محمد کا دشمن جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ وَيَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَن لَا يُنَازِعَ أَحَدًا، طالب علم کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سے بھی منازعہ، جھگڑا، فضول گفتگو نہ کرے، ولا یخاصمہ، اور کسی ایک کے بھی مد مقابل میں نہ آئے، کسی ایک کے سامنے آ کر ہاتھا پائی نہ کرے، جھگڑا نہ کرے۔ کسی ایک کا بھی طالب علم کو نہیں چاہیے کہ وہ اس طرح کے کام کرے۔ طالب علم کبھی بھی نہ کسی سے جھگڑا کرتا ہے اور نہ ہی کسی سے جو ہے وہ ہاتھا پائی کرتا ہے، اور متنازع فی گفتگو بھی طالب علم نہیں کرتا۔ کیوں بھائی، کیا وجہ ہے؟ کہا لِأَنَّهُ يُضِيعُ الْأَوْقَاتِ، بھائی خواہ کسی سے جھگڑا کرنا اور متنازع فی گفتگو کرنا یہ اوقات کو ضائع کر دیتی ہے۔
فالمحسن سیجزا باحسانہ والمسیء سیکفیہ مساوئہ۔ کہتے ہیں محسن جو نیکی کرنے والا ہے، سیجزا باحسانہ، اس کو اس کی نیکی کی عنقریب جزائے خیر عطا کی جائے گی، والمسیء سیکفیہ مساوئہ، کہتے ہیں جو برا ہے، جس نے برائی کی ہے، جس نے جھگڑا کیا ہے، جس نے تنازع کھڑا کیا ہے، جس نے فتنہ برپا کیا ہے، اس کے لیے اس کی برائی کا بدلہ ملنا اس کے لیے کافی ہے، اس کو اس کی برائی کا بدلہ ہی ملے گا، اس کو کبھی جزا نہیں ملے گی۔ اور عقل مند جو ہے وہ ہمیشہ نیک کام کرتا ہے اور نیک کام کی جزا طلب کرتا ہے، برائی کے قریب نہیں جاتا۔ قیلا علیک ان تشتغل بمصالح نفسک لا بقہر عدوک، فرماتے ہیں کہ اے طالب علم، تیرا یہ وظیفہ بنتا ہے تو اپنے نفس کی مصالح کو ڈھونڈ، اپنے نفس کی مصلحتوں میں مشغول ہو جا، کہ تیرے نفس کی، تیرے ذات کی مصلحت کیا ہے، کہ تیری ذات کی مصلحت یہ ہے کہ تو پڑھے، تو پڑھائے، تو تحقیق کرے، تو عالم دین بنے، لا بقہر عدوک، نہ کہ اپنے دشمن کے قہر و غضب کو زیادہ کرنے کے لیے ایسے کام ڈھونڈ کے جس سے تیرا دشمن جو ہے وہ قہر اور غضب کا شکار ہو جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فَإِذَا أَقَمْتَ بِمَصَالِحِ نَفْسِكَ، فرماتے ہیں اے طالب علم، جب آپ اپنے نفس کی مصالح کو مد نظر رکھتے ہوئے کام میں مشغول ہو گئے، آپ نے اپنا درس و تدریس میں سلسلہ شروع کر دیا، آپ نے اپنے مذہب و آل محمد، مذہب محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت شروع کر دی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تضمن ذالک قہر عدوک، اسی کے ضمن میں آپ ادھر سے پڑھیں گے، پڑھائیں گے، محمد و آل محمد کا مذہب جو ہے پھیلائیں گے، تو اسی کے ضمن میں نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کا دشمن جو ہے خود بخود قہر اور غضب کا شکار ہو جائے گا، آپ کو کسی کو بھی جو ہے تنازع، مخاصمہ، لڑائی جھگڑا وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایاک والمعادات، فرماتے ہیں کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ دشمنیاں پالنے سے بچے، فَإِنَّهَا تَفْضَحُكَ وَتُضِيعُ أَوْقَاتِكَ، کہتے ہیں کہ یہ دشمنی جو ہے، یہ دشمنیاں پالنا، آج اس سے جھگڑا کر رہا ہے، کل اس سے کر رہا ہے، پرسوں اس سے کر رہا ہے، ترسوں اس سے کر رہا ہے، یہ روزانہ کی جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ غصہ اور ہر ایک کے ساتھ لڑائی جھگڑا، بات بات پہ، وہ جس طرح کے زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، ہاں اب کبھی روٹی پہ جھگڑا ہو رہا ہے تو کبھی سالن پہ جھگڑا ہو رہا ہے، کبھی پانی پہ جھگڑا ہو رہا ہے، کبھی میرے آج کھانے کی باری ہے تو میری آج جو ہے نا وہ پانی پلانے کی باری ہے۔ اس طرح کی یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا جو ہے یہ دشمنی کا سبب بنتا ہے۔ فرمایا کہ دشمنیاں نہیں پالنی چاہیے مدارس میں آ کر، بلکہ اس لیے کیونکہ فَإِنَّهَا تَفْضَحُكَ، یہ کام جو ہے تجھے ذلیل و خوار کر دیں گے، وَتُضِيعُ أَوْقَاتِكَ، اور تیرے اوقات کو کیا کر دیں گے؟ ضائع کر دیں گے۔ وَعَلَيْكَ بِالتَّأَمُّلِ، تیرا وظیفہ ہے تو غور و فکر کر، کہ مجھے غور و فکر کر کے آیا دشمنی کرنا، یہ ہر ایک سے لڑائی جھگڑا کرنا، ہر ایک سے متنازع کرنا، ہر ایک سے نزاع کھڑا کرنا اچھا ہے یا برا ہے، اس میں غور و فکر کرنا تیرا وظیفہ ہے۔ تو بن نتیجہ جب غور و فکر کرے گا تو وہ اس بات پر پہنچے گا، اور تیری عقل اس بات کا حکم لگائے گی کہ یہ اچھا کام نہیں ہے۔ وَلَا سَيِّمَا مِنَ السُّفَهَاءِ، چاہیے کہ سفیہ قسم کے لوگوں سے بچنا چاہیے، صحیح، کہ جن کی کیا کہتے ہیں کہ عقل تمام نہیں ہوتی ہے، جو معاملات درست نہیں رکھتے ہیں، جو بات بات پہ جھگڑا کرتے ہیں،
خدا اور رسول کی نظر میں ایسے لوگ سفہا ہیں۔ ایاک ہے فرماتے و ایاک ان تظن بالمؤمن سوءا، طالب علم کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی کسی مومن سے برا نہ سوچے۔ و ایاک بچ ان تظن بالمؤمن سوءا، اس بات سے کہ تو کسی مومن کے بارے میں برا سوچے، کسی مومن کے بارے میں برا خیال کرنے سے بچ، فَإِنَّهُ مَنْشَأُ الْعَدَاوَةِ، کیونکہ یہ برا خیال ہی تو دشمنی کے پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اسلام نے کتنی بڑی اچھی بات کی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ مومن کے بارے میں اگر کوئی بات آپ تک پہنچی ہے تو 70 احتمال دو، 70 احتمال، 70 مرتبہ اس کی بات کی تعویل کرو۔ وَلَا يَحِلُّ ذَلِكَ، اور یہ جائز ہی نہیں ہے کسی مومن کے بارے میں برا گمان رکھنا، لِقَوْلِهِ علیہ السلام، اس لیے کہ امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں ظنوا بالمؤمنین خیرا، بھائی مومنین کے ساتھ اچھا گمان رکھو، مومنین کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ اور قرآن مجید میں ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ آپ مومنین کے بارے میں برا گمان نہ کریں، فَإِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ، اس لیے کہ بعض گمان کرنا خدا کی نظر میں کیا ہے؟ گناہ ہے۔ وَإِنَّمَا يَنْشَأُ ذَلِكَ مِنْ خُبْثِ النَّفْسِ، کہتے کیوں ہوتا ہے ایسا کہ انسان دوسرے کے بارے میں برا گمان کرتا ہے، برا خیال رکھتا ہے؟ کیوں کرتے ہیں ایسے؟ کہا یہ خبث باطنی کی وجہ سے، انسان کا اندر جو ہے وہ پلید ہوتا ہے، پاک نہیں ہوتا، خباثت ہوتی ہے اس کے نفس میں، ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ روحانی مشق کرے، تو وہ خباثت روحانی کی وجہ سے انسان دوسرے کے بارے میں برا خیال رکھتا ہے۔ لہذا چاہیے کہ ہم جو ہے خدا اور اس کے رسول سے توسل کرتے ہوئے مومنین کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اور ہمیشہ جو ہے مومنین کے بارے میں برے گمان سے بچیں۔ اگلی فصل ہے استفادہ کے بارے میں، الفصل التاسع فی الاستفادہ، 9ویں فصل استفادہ میں۔ فرماتے ہیں کہ طالب علم کو چاہیے کہ ہر وقت جو ہے وہ دوسروں سے استفادہ کرنے والا بن جائے۔ اب کیسے استفادہ کر سکتا ہے؟ کہا استفادہ کرنے کا طریقہ یہ ہے اس کے پاس قلم بھی ہو، اس کے پاس کاپی بھی ہو، اس کے پاس قلم ہو اور ساتھ کاغذ ہونا چاہیے، تاکہ وہ جو بھی سنتا جائے اسے لکھتا جائے۔ اس لیے کہ کہا گیا ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ علماء جو بولتے ہیں وہ لکھ لیا کرو۔ اس لیے 3 چیزیں ہیں، ایک مرتبہ ہے سننا، دوسری مرتبہ ہے حفظ کرنا، اور تیسری مرتبہ ہے بولنا۔ صحیح، یہ جو بولنا ہے نا، یہ تیسرا مرحلہ ہے جو چھان بین کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ یعنی کوئی عالم، کوئی مجتہد، کوئی فقیہ، کوئی استاد جب کوئی بات بولتا ہے تو وہ ایسی اچھی گفتگو کرتا ہے، اچھی بات کہتا ہے، جو اچھی بات اس نے حفظ کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ایک شخص نے دوسرے اپنے بیٹے سے یہ وصیت کی کہ اے بیٹا، ہر دن علم کا ایک باب یاد کیا کرو، ایک حصہ علم کا یاد کرو۔ تو کیا ہے، تھوڑا تھوڑا سا آپ ایک حدیث مثال کے طور پر آپ علم کی یاد کریں، تو ایک حدیث یاد کرتے کرتے ہے تو بہت کم، لیکن مستقبل میں یہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ ينبغي لطالب العلم ان يكون مستفيدا في كل وقت،
حتی یحصل لہ الفضل، طالب علم کو چاہیے کہ وہ ہر وقت استفادہ کرتا رہے تاکہ اس کو فضل اور کمال حاصل ہو سکے۔ وطریق الاستفادۃ، استفادہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان یکون معہ فی کل وقت محبرۃ، کہ اس کے پاس ہر وقت قلم ہونی چاہیے، حتی یکتب ما یسمع من الفوائد، تاکہ جو بھی مفید چیزیں ہیں وہ قلم کے ذریعے کاغذ پر لکھتا چلا جائے۔ قیلا، یہ کہا گیا ہے، ما حفظ فر وما کتب کر، جسے حفظ کیا وہ 1 گھنٹے بعد، 2 بعد، 3 بعد، 4 گھنٹے بعد بھول جائے گا۔ وما کوتبا وما کوتبا کر، اور جسے لکھا ہے وہ ہمیشہ کے لیے پختہ ہو گیا۔ قیلا، کہا گیا ہے، یعنی علماء فرماتے ہیں العلم ما یؤخذ من افواہ الرجال، علم وہ ہے جو لوگوں کی زبانوں سے لیا جائے، لأنہم، کیونکہ یحفظون احسن ما یسمعون، اس لیے کہ علماء حفظ کرتے ہیں وہی بات کہ جسے وہ اچھی، یعنی کیونکہ علماء وہ اچھی باتیں حفظ کرتے ہیں جو انہوں نے سنی ہوتی ہیں۔ وَيَقُولُونَ أَحْسَنَ مَا يَحْفَظُونَ، اور جو حفظ کیا ہوتا ہے اس میں سے جو اچھا ہوتا ہے وہ بولتے ہیں۔ یعنی علماء کا طریقہ ہے اچھی بات سنتے ہیں، پھر ان اچھی باتوں میں سے اچھی اچھی باتیں حفظ کرتے ہیں، ان حفظ کی ہوئی باتوں میں سے اچھی بات بولتے ہیں۔ تو لہذا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ہم علماء کی افواہ سے، علماء کی زبانوں سے کوئی بات سنیں گے تو یہ سب سے اچھی بات ہوگی کہ جو علماء نے حفظ کیا ہوا تھا، جسے علماء نے حفظ کیا ہوا تھا۔ وَوَصَّى شَخْصٌ لِابْنِهِ، اور پرانے زمانے میں یہ جو ہمارے پاس پہنچی امالی شیخ صدوق، امالی شیخ مفید، امالی شیخ مرتضی، یہ کیا ہے؟ امالی شیخ مفید، امالی شیخ مرتضی، امالی شیخ صدوق، فرماتے ہیں کہ یہ پرانے علماء جو ہوتے تھے وہ جب اپنے برانیوں پہ بیٹھتے تھے اس وقت کے طلباء آتے تھے، ہاتھ میں ان کے کاپی اور قلم ہوا کرتا تھا، ادھر سے فقیہ اور مجتہد بحث کرتا جاتا تھا، سوال کا جواب دیتا جاتا تھا، ادھر سے کوئی مطلب بیان کرتا جاتا تھا اور ادھر سے طلباء لکھتے جاتے تھے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ اعمال شیخ مفید، یعنی شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اپنی زندگی میں جو اچھی اچھی باتیں کیں ان کو لکھ لیا گیا، شیخ صدوق نے اپنی زندگی میں جو اچھی اچھی باتیں کیں ان کو لکھ لیا گیا، اعمالی شیخ مرتضی یعنی شیخ مرتضی نے جو اچھی اچھی باتیں کی انہیں کیا کر دیا گیا؟ لکھ دیا گیا۔ تو لہذا جو عالم گفتگو کرے طالب علم کا وظیفہ ہے کہ اسے لکھتا جائے۔ وَوَصَّى شَخْصٌ لِابْنِهِ، ایک شخص نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی بِأَنْ يَحْفَظَ كُلَّ يَوْمٍ شِقْصًا مِنَ الْعِلْمِ، بیٹا آپ ہر دن علم کی ایک حدیث، علم کا ایک ٹکڑا یاد کرو، فَإِنَّهُ يَسِيرٌ، یہ بات واضح ہے کہ وہ ابھی تھوڑا ہے، وَعَنْ قَرِيبٍ يَسِيرُ كَثِيرًا، اور عن قریب کچھ عرصے کے بعد یہی تھوڑا سا علم بہت زیادہ ہو جائے گا، فَالْعِلْمُ كَثِيرٌ، بیٹا علم بہت زیادہ ہے، وَالْعُمْرُ كَثِيرٌ، اور علم کے مقابلے میں انسان کی عمر کیا ہے؟ بہت کم ہے، فَيَنبَغِي أَن لَا يُضِيعَ الطَّالِبُ لَهُ الْأَوْقَاتِ وَالسَّاعَاتِ، طالب علم کو چاہیے کہ جو اس کے اوقات اور گھڑیاں ہیں وہ اپنے لیے ضائع نہ کرے، لا يضيع الأوقات والساعات، یعنی لا يضيع الطالب الاوقات والساعات لہو، طالب علم کی
جو اوقات ہیں، اس کی جو گھڑیاں ہیں، اس کی زندگی میں جو ٹائم گزر رہا ہے، اس کو طالب علم کو چاہیے کہ اسے ضائع نہ کرے۔ وَيَغْتَنِمُ اللِّيَالِي وَالْخَلَوَاتِ، طالب علم کو چاہیے کہ وہ راتوں کو غنیمت جانے، اکیلے پن کو غنیمت جانے، خلوت جو اسے حاصل ہو رہی ہے، یعنی ایسا وقت ہے جب اس کے پاس نہ کوئی مہمان آیا ہے، نہ اس کے پاس کوئی اور مجبوری ہے، تو اسے غنیمت سمجھتے ہوئے آرام نہ کرے، بلکہ اسے علم دین کے حاصل کرنے میں صرف کرے۔ قیلا اللیل طویل، رات بہت لمبی ہے، فلا تکسرہ بمنامک، اے طالب علم اسے سو کر اس رات کو چھوٹا نہ کرو۔ والنہار مضی، دن گزرنے والا ہے، گزر جائے گا۔ جب سورج طلوع ہوا ہے تو اسے کچھ دیر بعد غروب ہونا ہے۔ فلا تکبرہ بآثامک، اسے اپنے گناہوں کی وجہ سے کیا ہے، اسے اپنے گناہوں کے ساتھ میلا نہ کرو۔ یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے وَالنَّهَارُ مُضِيءٌ، اور یہی مطلب درست ہوگا کہ دن چمکنے والا ہے، دن روشن ہے۔ فَلَا تُقَدِّرُهُ بِآثَامِكَ، اس روشن اور اس چمکتے ہوئے دن کو اپنے گناہوں کے ساتھ میلا نہ کرو، کیونکہ اگر دن گزرنے والا مراد لے دے تو پھر ہوتا وَالنَّهَارُ مَاضٍ، جبکہ یہاں ہے وَالنَّهَارُ مُضِيٌّ، دن روشن ہے۔ جب دن روشن ہے، دن جو ہے وہ صاف و شفاف ہے، فَلَا تُقَدِّرْهُ بِآثَامِكَ، اس دن کو اپنے گناہوں کے ساتھ میلا نہ کرو۔ وَيَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ يَغْتَنِمَ الشُّيُوخَ، طالب علم کو چاہیے کہ وہ بزرگوں سے استفادہ کرے، بزرگوں کو غنیمت سمجھے، وَيَسْتَفِيدَ مِنْهُمْ، اور انہی سے استفادہ کرے۔ وَلَا يَتَحَسَّرُ لِكُلِّ مَا فَاتَ، جو فوت ہو گیا وہ اس پر ندامت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا يَتَحَسَّرُ، اور پریشان اور حسرت، ندامت، پشیمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ما فات، جو فوت ہو گیا۔ بل يَغْتَنِمُ مَا حَصَلَ لَهُ فِي الْحَالِ وَالْاِسْتِقْبَالِ من تحمل المشاق والمذلت فی طلب العلم، کہا کہ بلکہ غنیمت جانے ہر وہ وقت، ہر وہ کہ جو اس کو حال اور استقبال میں حاصل ہونے والا ہے، اسے غنیمت جانے۔ من تحمل مشاق یعنی مشقتوں کو برداشت کر کے، زحمات کو برداشت کر کے اس وقت کو حاصل کرے۔ والمذلت فی طلب العلم، علم کے حاصل کرنے میں اگر اسے ذلت و خواری ہو رہی ہے اور اسے علم کے حاصل کرنے میں مشقت یعنی زحمات اٹھانا پڑ رہی ہیں، تو کہتے ہیں حال اور استقبال میں ایسا کرنا پڑے تو کرے، اسی کو غنیمت سمجھے۔ وَالتَّمَلُّقُ مَذْمُومٌ، یاد رکھو چاپلوسی مذموم کام ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے چاپلوسی کی۔ إِلَّا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، مگر علم کے طلب کرنے میں چاپلوسی مذمت نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ التَّمَلُّقِ لِلْأُسْتَاذِ وَالشُّرَكَاءِ وَغَيْرِهِمْ لِلْاِسْتِفَادَةِ، کہا ہر وہ کہ جس سے آپ نے استفادہ کرنا ہے، چاہے وہ طالب علم ہو، چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ آپ کے شرکا ہو، مباحثی ہوں، کلاسی ہوں، ان سے آپ نے کرنا ہے استفادہ۔ جب آپ نے استفادہ کرنا ہے تو آپ کو ان کی تعریف بھی کرنی پڑے، ٹائم لینے کے لیے تو آپ ان کی تعریف کریں۔ تو یہ کوئی چاپلوسی نہیں ہے، اگر ہے بھی تو یہ مذموم نہیں ہے۔ وَقِيلَ، اور کہا گیا ہے العلم عز، علم عزت ہے، لا ذل فیہ، جہاں سے بھی جس طریقے سے بھی علم حاصل ہو
تو اس راستے میں اگر ذلت اور خواری حاصل ہو رہی ہے تو وہ کوئی ذلت اور خواری نہیں ہے، اس لیے کہ علم عزت ہے، اس عزت کو حاصل کرنا بھی عزت ہے۔ لا یدرک الا بذل لا عز فیہ، اور علم ایسی شے ہے جو ذلت کے ساتھ حاصل ہوتا ہے کہ جس میں کوئی عزت و خواری نہیں ہوتی، لیکن جب انسان ذلت و خواری اٹھانے کے بعد، زحمات اٹھانے کے بعد عالم بن جاتا ہے، علم حاصل کر لیتا ہے، صفت علم سے متصف ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔